میرے محترم سامعین، دیکھو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی۔ جہالت نے عربوں میں بت پرستی رائج کر دی تھی اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، درخت، دریا وغیرہ کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور اس طرح وہ اللہ کی عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ ایسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا۔ قتل انسانی، رہزنی، حبس بے جا، تصرف ناجائز، مداخلت بے جا، عورتوں کو جبریہ پھسلاوٹ سے بھگا لے جانا، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا، اسی شجر کے ثمر تھے کہ بت پرستی نے ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر ہستی انسان ہی کو بنا دیا تھا۔ ملحد اور دہری بھی عرب میں آباد تھے۔ وہ حیات اور موت کو اتفاق وقت سے موسوم کر کے دنیا کے ہر انقلاب کو دور زمانہ سے منسوب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی ہستی کا اقرار اور جزا و سزا کا تصور، نیک و بد افعال پر نیک و بد نتائج مرتب ہونا ان کے نزدیک قابل تمسخر خیال تھا۔ ان جملہ عیوب سے عرب گویا جملہ مذاہب باطلہ اور تخیلات کی برائیوں کا مجموعہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح عالم کا کام خوش اسلوبی سے فرمایا، صبر و علم، استقامت اور تحمل سے کام لیا، بندوں کو اللہ کے نزدیک اور قوموں کو قوموں سے قریب کر دیا، نفرت و عداوت کی جگہ نصرت و اخوت کو بٹھایا، ظلم و جہالت سے نکال کر نور صداقت و علم سے منور کر دیا، رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، قومیت کا تفرقہ، ملکی خصوصیات کا امتیاز سب کو جاتا رہا، حسب و نسب کے امتیاز ختم ہو گئے، دین واحد نے سب کو ملت واحد بنا کر ایک ہی تسبیح میں پرو دیا، ایک ہی ولولہ دلوں میں، ایک ہی جوش طبعیتوں میں، ایک ہی خیال دماغوں میں، ایک ہی آواز توحید زبانوں پر جاری کر دی۔ دشمن دوست بن گئے۔ وہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید جو جنگ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھتا تھا، کچھ عرصہ بعد حاضر ہوتا ہے، لات و عزیٰ کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے گراتا ہے اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جنرل کا درجہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کر گھر سے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا تھا، وفات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کہے گا حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے ساتھ جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے معجزے دکھائے، لاٹھی، سانپ، پتھر، دریا، آگ کی قلب ماہیت یا سلب خاصیت کا نظارہ دیکھنے والوں کو نظر آیا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے عظیم الشان متحیر معجزہ دکھایا کہ دلوں کو بدل دیا اور روح کو پاکیزہ بنا دیا۔ انسان اور لاٹھی، انسان اور سانپ، انسان اور پتھر میں جتنا تفاوت ہے وہی تفاوت اس معجزہ اور دیگر معجزات میں بھی ہے۔ کاش مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کریں، کاش وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مقصد سے آگاہی حاصل کریں، کاش وہ اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں، کاش وہ اسلام کی بقا کو اپنی جانوں، اپنے بچوں،
اپنے باپ پیر بزرگوں کی حیات و بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔